الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین کرام، نماز مسنون کا طریقہ اور پھر اس کے اندر مسئلہ سورہ فاتحہ کا چل رہا ہے۔ ابھی تک آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں پیش کی گئیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح طور پر ملا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، بلکہ بعض روایتوں میں تو خلف الامام کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ بیہقی وغیرہ کی حدیث ہے۔ اب احناف کا یہ کہنا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو یہ سب دراصل ان کے بہانے ہیں۔ در حقیقت ان کے نزدیک سورہ فاتحہ نماز کے لیے ضروری ہی نہیں۔ دیوبندی عالم اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اگر کوئی نماز میں الحمد یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ کوئی اور آیت یا کوئی اور پوری سورت پڑھ لے، سر سے فرض تو اتر جاوے گا، لیکن نماز بالکل نکمی اور خراب رہے گی۔ پھر سے پڑھنا واجب ہے، نہ دہرائے گی تو بہت بڑا گناہ ہوگا، البتہ بھولے سے ایسا کیا تو سجدے سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ بہشتی زیور ہے، یعنی یہ خواتین کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ احناف کے بڑے عالموں میں سے ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ دیکھیے انہوں نے یہاں پر سورہ فاتحہ کی اہمیت کو واضح کیا ہے، لیکن پھر اس کے بعد پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، ایسی باتیں کہہ دی ہیں۔ اس سے اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں اگر پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لے تو بھی درست ہے، لیکن الحمد یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لینا بہتر ہے، اور اگر کچھ نہ پڑھے چپکی کھڑی رہے تو بھی کچھ حرج نہیں، نماز درست ہے۔ بہشتی زیور جلد 2 صفحہ 83 پر یہ بات آئی ہوئی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا لازمی نہیں ہے، لیکن انہوں نے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے کو ایک طرح سے آڑ بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، حالانکہ بات ایسی نہیں۔ یہاں دیکھیے خواتین کے لیے جن نمازوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تو اکیلے نماز پڑھتی ہے، لیکن اس کو بھی گویا کی اجازت دے دی جا رہی ہے کہ پڑھ لے تو بہتر ہے بلکہ افضل ہے، لیکن نہیں پڑھتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، چپکی بھی کھڑی رہے تو نماز ہو جائے گی۔ تو آڑ انہوں نے فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ کو بنایا ہوا ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں یہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے۔ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جماعت میں جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا ممنوع ہے، حالانکہ احناف کے نزدیک یہ آیت سورہ مزمل کی آیت فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کے معارض اور خلاف ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا یہ دونوں آیات اس مسئلہ کی دلیل بنانے کے لائق نہیں ہیں۔ اصول فقہ حنفیہ کی معتبر کتاب نور الانوار کی عبارت ملاحظہ فرمائیں، کچھ اس طرح ہے وَحُكْمُهَا بَيْنَ الْآيَتَيْنِ الْمُصِيرُ إِلَى السُّنَّةِ لِأَنَّ الْآيَتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا فَلَا بُدَّ لِلْعَمَلِ مِنَ الْمَصِيرِ إِلَى مَا بَعْدَهُ وَهُوَ السُّنَّةُ۔ نور الانوار صفحہ 191 تلویح 419 میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ جب 2 آیتوں میں تعارض واقع ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس مسئلہ میں حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب 2 آیات باہم معارض ہوتی ہیں تو دونوں ساقط ہو جاتی ہیں، لہذا عمل کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
ثابت ہوا کہ احناف کے نزدیک یہ ساقط اور دلیل بنانے کے قابل نہیں ہے، خود ان کے ہی اپنے اصول کے مطابق یہ آیت کریمہ دلیل نہیں بن سکتی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے یہ آیت پیش کرتے ہیں، کیا یہ دھوکہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کا مذکورہ مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آیت مبارکہ سورہ اعراف کی ہے، اور سورہ اعراف بالاتفاق مکہ میں نازل ہوئی تھی، جبکہ جماعت کا آغاز مدینہ میں ہوا، تو پھر اس آیت کا تعلق مذکورہ مسئلہ سے کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا حکم عام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کسی بھی جگہ جب ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو وہاں کسی دوسرے کو تلاوت کی اجازت نہیں، بلکہ پہلے شخص کی تلاوت سننے کا حکم ہے، جبکہ خود انہی حضرات کی مساجد اور بالخصوص مدارس تحفیظ میں ایک وقت میں ایک جگہ سینکڑوں طلبہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی طالب علم قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے نہ پڑھے تو استاد اس کی پٹائی کرتا ہے، آخر کیوں؟ لہذا ثابت ہوا کہ مذکورہ آیت کا احناف کے نزدیک بھی یہ معنی نہیں جو وہ بظاہر بتاتے ہیں، یہ محض دھوکہ ہے۔ اور باقی رہیں وہ احادیث جن میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا گیا، تو ان میں سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جو صحیح ہو اور مذکورہ مسئلہ میں واضح ہو۔ اگر بالفرض اس آیت کو مذکورہ مسئلہ میں دلیل مان بھی لیں تو اس سے دن رات کی صرف 6 رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھنا ممنوع ہوگا، جبکہ احناف فاتحہ خلف الامام کا تمام رکعات میں انکار کرتے ہیں۔ کیا معنی ہوا؟ کہ جب امام قرآن پڑھے تو تم مت پڑھو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو یہ تو کیا ہوگا؟ یہ زیادہ زیادہ مغرب میں پڑھ رہا ہے، عشاء میں پڑھ رہا ہے، فجر میں پڑھ رہا ہے، بلند آواز سے آپ سن رہے ہیں، لیکن اور ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس میں تو قرات وہ جہری طور پر نہیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا۔ اس آیت سے کیسے دلیل لی جا سکتی ہے؟ تو خود جو ہے ان کے اپنے ہی مسئلے کے تحت اس آیت سے کوئی دلیل نہیں لی جا سکتی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آیت مبارکہ اپنی جگہ صحیح ہے، قرآن پڑھا جائے، خاموشی سے سنا جائے۔ اس سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ جب کفار قریش مکہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو وہ لوگ شور مچاتے تھے، شور و غوغا کرتے تھے تاکہ قرآن کان میں نہ پڑے، کہیں ہدایت کا سبب نہ بن جائے، اس لیے لوگوں کو کہتے تھے شور مچاؤ۔ تو ایسے لوگوں کو کہا گیا، بتایا گیا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے خاموشی سے سنیں تو ہو سکتا ہے ان کے اوپر رحم کیا جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جہاں تک سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے تو بالکل واضح دلیل قرآن سنت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے، آپ پر ہی قرآن نازل ہوا ہے، آپ ہی اس بات کو سمجھتے تھے۔ وہ حدیثیں پچھلے درس میں گزری کہ آپ نے خود نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کیا کرو، لا تفعلوا الا بأم القرآن، یعنی مت پڑھا کرو امام کے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ بہت واضح دلیل ہے اس سلسلے میں۔ اور جہاں تک اس آیت مبارکہ کا مسئلہ ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں، اگر درست مانتے ہیں تو جہری نمازوں میں مانے، لیکن یہاں تو بالکل واضح طور پر کہہ دیا گیا ظہر اور عصر میں بھی مت پڑھو۔ اور بہشتی زیور کے حوالے سے تو یہ ثابت ہوا امام کے پیچھے ہی نہیں بلکہ تنہا بھی کوئی پڑھ رہا ہو نہ پڑھے تو کام چل جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے حوالے دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا پابند بنائے، اور اس طرح کے مسائل میں جہاں اختلاف کیا جاتا ہے وہاں جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہو اس کو لے لیا جائے۔ احناف کے یہاں اس طرح کا تعارض پیش کر دیا گیا ہے کہ دو آیتیں اگر باہم ٹکرا رہی ہوں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، لیکن اگر اس طرح کے ہو تو وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ کر حدیث لے لو۔ تو حدیث میں تو واضح طور پر ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہم کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں، ہر نماز میں، مقتدی ہو، امام ہو، تنہا ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، مرد ہو، عورت ہو، نماز جنازہ ہو، نوافل ہو، فرائض ہو، بغیر غیب سورہ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، الا یہ کہ کوئی نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے
تو احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ شاید وہ مستثنا قرار پائے گا کہ جب تک وہ یاد نہ کر لے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔